رنا خوف کانٹوں کا تو کچھ ہم کو نہیں ہے ساجد، خوف کانٹوں کا تو کچھ ہم کو نہیں ہے ساجد، صرف پھولوں کی ملاقات سے ڈر لگتا ہے۔ آج کل آن لائن مشاعرے عام ہو رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ابھی ہم اردو زبان و ادب سے جڑے ہوئے ہیں۔ بالکل آج امیختہ کا مشاعرہ اسی کو مد نظر رکھ کر کیا جا رہا ہے۔ جب اردو کو ہم صحت مند فوائد میں لکھتے ہیں تو وہ معیاری اردو ہوتی ہے، جب اردو کو ہمارے شاعر و ادیب استعمال میں لاتے ہیں تو وہ اردو ادب بن جاتا ہے۔ اور یہ جو ساری دنیا سے منسلک عاشقان اردو حاضر ہیں، یہ ایک جگہ مجتمع ہوتے ہیں تو اس کو بزم امیختہ کہتے ہیں۔ ہمارے مشاعرے کی صدارت نہایت محترم شخصیت محترم ڈاکٹر اسحاق ساجد صاحب کروائیں گے۔ محترم ڈاکٹر اسحاق ساجد صاحب سے ہماری درخواست ہے کہ وہ مشاعرہ شروع کرنے کی اجازت دیں۔ جی بسم اللہ کریں۔ جی شکریہ، آواز بند۔ جی بہت شکریہ۔ ڈاکٹر منور کنڈے صاحب ہمارے ساتھ برطانیہ سے تشریف رکھتے ہیں۔ آپ علم و دانش سے سجی ہوئی شخصیت ہیں جو آپ کی سماعتوں کے راستے دل تک پہنچ جائیں گے۔ آپ کے 17 مجموعہ کلام منظر عام پر آ چکے ہیں، 12 اردو اور پنجابی میں ہیں، ایک کتاب انگلش کی ہے اور ہومیوپیتھی کے نسخہ جات کی ہے، ایک نظم کا مجموعہ ہے، 2 کتابیں ہومیوپیتھی کی، 2 کتاب، جی جی نسخہ جات، جی جی جی، اور ایک نظم کا مجموعہ ہے۔ آپ کا ایک شعر کچھ یوں ہے، آپ سے درخواست کروں گی کہ آپ ہمیں اپنے کلام سے نوازیں۔ ڈاکٹر منور کنڈے صاحب۔ جی بہت بہت شکریہ مریم، آپ نے تعارف پیش کیا ہے۔ جی جی میں صاحب صدر سے اجازت چاہتا ہوں۔ جی جی شکریہ آپ کا، عطا ہو۔ شکریہ آپ کا۔ غزل پیش کرتا ہوں۔ جی بانگے طائر سے فلک پر چاند تارے چھپ گئے، بانگے طائر سے فلک پر چاند تارے چھپ گئے، نیند کی آغوش میں خوابوں کے مارے چھپ گئے۔ واہ 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 واہ، کیا کہنا۔ آج تھی کہ کھیت سے نکلے گا زر اور سیم بھی، آج تھی کہ کھیت سے نکلے گا زر اور سیم بھی، خرمنوں میں اپنے دن گزارے چھپ گئے۔ واہ واہ، کیا کہنا ہے۔ بادلوں نے ظلم ڈھایا ہے شب تاریک میں، بادلوں نے ظلم ڈھایا ہے شب تاریک میں، جگنوؤں کے چاند کی جانب اشارے چھپ گئے۔ شکریہ۔ میری سوچوں میں بھی آتش گیر مادہ پھٹ گیا، میری سوچوں میں بھی آتش گیر مادہ پھٹ گیا، برف کی مانند لفظوں میں شرارے چھپ گئے۔ رفتہ رفتہ سامنے سچائیاں آنے لگیں، رفتہ رفتہ سامنے سچائیاں آنے لگیں، کاذبین وقت نے جبے اتارے چھپ گئے۔ واہ واہ، جبے اتارے چھپ گئے، کیا کہنا۔ بے وفائی وقت نے کی رہبروں کے ساتھ بھی، بے وفائی وقت نے کی رہبروں کے ساتھ بھی، فاصلوں کی اوٹ میں اونچے منارے چھپ گئے۔ کیا کہنے۔ شکریہ۔ اور لگتا ہے کہ دل میں تھا جن کو بسایا وہ مسافر چل دیے، دل میں تھا جن کو بسایا وہ مسافر چل دیے، اشک کہتے ہیں منور سب سہارے چھپ گئے۔ واہ جی واہ۔ اگر اجازت ہو تو ایک اور جی جی، غزل پیش ہم وطن گوش ہیں جناب۔
شکریہ. اب کے ساون میں میرا ارمان تنہا رہ گیا. اب کے ساون میں میرا ارمان تنہا رہ گیا. بوئے گل جاتی رہی، بوئے گل جاتی رہی، گلدان تنہا رہ گیا. واہ واہ واہ. اور کیسی تبدیلی ہوئی، کیسی تبدیلی ہوئی کہ مصلحت کی بھیڑ میں، کیسی تبدیلی ہوئی کہ مصلحت کی بھیڑ میں آدمی تو کھو گیا، انسان تنہا رہ گیا. واہ 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 واہ. باعمل کوئی نظر آتا نہیں دربار میں، باعمل کوئی نظر آتا نہیں دربار میں، شاہ کے ہونٹوں پہ بس فرمان تنہا رہ گیا. رہ گیا. واہ واہ واہ. فوج تو ساری بغاوت کر کے رخصت ہو گئی، کیا کہنے. فوج تو ساری بغاوت کر کے رخصت ہو گئی، کثرے نخوت میں فقط سلطان تنہا رہ رہ کیا گیا. کہنے. بہت خوب. جتنے تھے جی شکریہ، جتنے تھے اعمال صالح سب پرائے ہو گئے، جتنے تھے اعمال صالح سب پرائے ہو گئے. ایمان تنہا رہ گیا. بہت اور خوب. جب چلی آندھی اڑا کر لے گئی سارے پرند، جب چلی آندھی اڑا کر لے گئی سارے پرند، ایک پنچھی تھا مگر بے جان تنہا رہ گیا. اور مفلسی نے بستیوں پر جس گھڑی الغار کی، مفلسی نے بستیوں پر جس گھڑی الغار کی، بے بسی تھے دیکھتا دھنوان تنہا رہ گیا. تنہا رہ گیا. واہ واہ. مختارز کرتا ہوں، جانب کعبہ منور میں برہنہ چلا، جانب کعبہ منور میں برہنہ پا چلا، سوچ میں پتھر کا تھا، سوچ میں پتھر کا تھا بھگوان تنہا رہ گیا. تنہا رہ گیا. ہاں ہاں. واہ واہ. بہت خوب. بہت شکریہ.